سورہ مریم کا چوتھا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو، اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، بے شک وہ چنا ہوا تھا اور رسول تھا غیب کی خبریں بتانے والا۔ یعنی محبوب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرآن پاک میں یاد کریں اور ان کا ذکر لوگوں کو سنائیں۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، اور اسے ہم نے طور کی داہنی جانب سے ندا فرمائی۔ طور ایک پہاڑ کا نام ہے جو مصر اور مدین کے درمیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے آتے ہوئے طور کی اس جانب سے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سیدھی طرف تھی، ایک درخت سے ندا دی گئی، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور اسے اپنا راز کہنے کو قریب کیا۔ یعنی اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خاص قرب کا مرتبہ عطا فرمایا، حجابات اٹھا دیے، یہاں تک کہ آپ نے قلم چلنے کی آواز سنی اور آپ کی قدر و منزلت بلند کی گئی اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون عطا کیا غیب کی خبریں بتانے والا نبی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا رب میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو آپ کی دعا سے نبی کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے اور آپ میں 1 سال کا فرق ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں۔ انہ کان صادق الوعد، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا۔ انبیاء سبھی سچے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی اس وصف میں، اس خوبی میں خاص شہرت تھی۔ ایک مرتبہ کسی مقام پر آپ سے کوئی شخص کہہ گیا تھا کہ آپ یہیں ٹھہرے رہیے جب تک میں واپس آؤں۔ آپ اس جگہ اس کے انتظار میں 3 روز ٹھہرے رہے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا، آپ نے قیام کیا۔ اسی طرح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ مجھے ذبح کرنے کا حکم ہے، تو آپ نے وہاں بھی صبر کا وعدہ کیا اور ذبح کے موقع پر اس شان سے اس وعدے کو وفا فرمایا کہ سبحان اللہ۔ انہ کان صادق الوعد، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا۔ وکان رسولا نبیا، اور رسول تھا غیب کی خبریں بتاتا۔ وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا۔ آپ کی قوم جرہم تھی جس کی طرف آپ مبعوث فرمائے گئے تھے، آپ انہیں بھی نماز و زکوٰۃ کا حکم دیتے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے رب کو پسند تھا۔ یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، نیک اعمال بجا لائے، اس کے سبب سے آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں۔ آپ نے صبر اور استقلال سے کام لیا۔ آپ کے احوال، آپ کی خصوصیتیں، یہ وہ ہیں جن کے باعث آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نام اخنوخ ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں۔ حضرت ادریس کے والد حضرت شیس
بن آدم ہیں، یعنی حضرت شیس حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت ادریس کے والد ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ آپ سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے، علم نجوم اور حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل کیے۔ کتب الہیہ کی کثرت درس کے باعث آپ کا نام ادریس ہوا۔ آپ آسمانی صحیفوں کو بہت کثرت سے پڑھتے تھے اور اس کا درس دیتے تھے، اس لیے آپ کو ادریس کہا گیا۔ انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا۔ ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ بھی ہے کہ آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور یہ صحیح ترین قول ہے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا اور ان سے ملاقات کی۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے؟ تو میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی۔ آپ زندہ ہو گئے۔ فرمایا گا مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم دیکھ کر آپ نے مالک جو داروغہ جہنم ہے ان سے فرمایا دروازہ کھولو، میں اس پر گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا مجھے جنت دکھاؤ، وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ دروازے کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کر کے ملک الموت نے کہا آپ اب اپنے مقام پر تشریف لے چلیے۔ فرمایا اب میں یہاں سے کہیں نہ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وہ میں چکھ ہی چکا ہوں۔ اور یہ فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ ہر شخص کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، تو میں گزر چکا ہوں۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا، اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، جنتی لوگ جنت سے نکالے نہ جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی فرمائی کہ حضرت ادریس نے جو کچھ کیا میرے اذن سے، میری اجازت سے کیا، اور وہ میرے اذن سے، میری اجازت سے جنت میں داخل ہوئے۔ انہیں چھوڑ دو، وہ جنت ہی میں رہیں گے۔ چنانچہ آپ زندہ ہیں۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے، آدم کی اولاد سے، یعنی حضرت ادریس، حضرت نوح علیہ السلام، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد سے نبی ہیں۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور ان میں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے اور آپ کے فرزند سام کے فرزند ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم و اسرائیل، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، اور حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا،
حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔